بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی لہر پھیلنے کے بعد دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک نے وہاں سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کے ساتھ فضائی روابط بھی منقطع کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد برطانیہ دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ ان پر ملک میں آمد کے بعد 7 روز تک کرنٹین میں رہنے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر وزیر اعظم بورس جانسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران کے حل کے لیے فرانسیسی حکام سے بات جاری ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ نئے کورونا سے متعلق مختلف ممالک کے تحفظات سے آگاہ ہیں۔ 5 لاکھ افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاری ڈرائیورز کے ذریعے کورونا پھیلنے کا امکان انتہائی کم ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ فرانس کے صدر میکرون سے بات ہوئی ہے، مسئلے کا حل چند گھنٹوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ بورس جانسن نے بھی کورونا کی ویکسین لگوا لی۔ ٹرانسپورٹ سیکرٹری نے کہا کہ گزشتہ شب 500 لاریاں فرانس جانے کے لیے قطار میں کھڑی تھیں۔ صدر جو بائیڈن نے بھی کورونا کی ویکسین لگوا لی۔ جو بائیڈن کو ویکسین لگانے کا منظر امریکی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ اس موقع پر صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ویکسین کی پہلی خوراک لے لی ہے، دوسری کا منتظر ہوں۔ صدر نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ لوگوں کو کسی خوف کے بغیر اپنی باری پر کورونا ویکسین لگوائیں۔ لوگ سائنس پر توجہ دیں، غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ دوسری جانب امریکہ میں کورونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ کم نہ ہو سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1815 افراد جان سے چلے گئے، جس کے بعد امریکہ میں عالمی وبا کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 3,27,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بھارت میں دہلی ہریانہ بارڈر پر کسانوں کا زرعی قوانین کے خلاف احتجاج 26ویں روز بھی داخل ہو گیا ہے۔ نئی دہلی میں کسانوں نے سلسلہ وار بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہر روز 11 کسان 24 گھنٹوں کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔ کسانوں کے احتجاج سے پریشان مودی حکومت نے دوبارہ مذاکرات کی تجویز پیش کر دی ہے۔ سخت سردی میں کسانوں کا احتجاج مودی سرکار کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ حکومت نے پھر مذاکرات کی دعوت دے ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں 40 سے زائد کسان تنظیموں اور انجمنوں کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس ایک گاؤں میں چینی اہلکار گھس آئے۔ بھارتی میڈیا میں اس کی ہلچل مچ گئی۔ ایک ایسے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جب چائنا اور بھارت لداخ میں کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے ایک اور مرحلے کی بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی اہلکار سادہ وردی میں گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے تھے اور گاؤں کے لوگوں سے بات چیت کے بعد وہاں رکنے کی بجائے واپس چلے گئے۔ بھارت کی جانب سے جس گاؤں میں چینی اہلکاروں کے داخلے کی بات کی جا رہی ہے وہ مشرقی لداخ میں لیہ سے تقریباً 135 کلومیٹر کے فاصلے پر نیوما علاقے میں واقع ہے اور اس کا نام چانگ تھانگ بتایا جا رہا ہے۔ ترکی میں صدر رجب طیب اردوان کی توہین کے الزام میں 903 لڑکوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ وزارت انصاف کے مہیا کردہ اعداد و شمار سے انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 6 سال کے دوران میں صدر کی توہین کے الزام میں 1,28,872 درخواستوں کی تحقیقات کی گئی۔ ترکی میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 299 کے مطابق صدر کی توہین ایک فوجداری جرم ہے۔ چائنا نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں چینی کمپنیوں کے معمول کے اندراج میں سخت رکاوٹ بننے والے مسودے کو قانونی شکل دینے کے لیے دستخط کرنے کی سخت مخالفت کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اندراج شدہ چینی کمپنیوں کے خلاف یہ اقدام غیر معقول سیاسی کریک ڈاؤن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے امریکی سرمایہ کاروں، امریکی لوگوں کو چینی کمپنیوں کی ترقی سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا گیا۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ اس سے امریکی سرمایہ کاروں کا امریکی سرمایہ کی مارکیٹ میں اعتماد کمزور ہوگا، جس سے بالآخر امریکی سرمایہ مارکیٹ کی بین الاقوامی حیثیت اور ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔
امریکہ کی ایک ڈومیسٹک فلائٹ کے دوران کورونا کے مریض کو دل کا دورہ پڑا، جس کے نتیجے میں مسافر کی موت واقع ہو گئی۔ سعودی عرب کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ کسی محدود جگہ یا مکان میں غیر خاندان کے 50 سے زیادہ افراد کے اجتماعات کے منتظمین اور شرکاء کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ کسی مکان، ریسٹ ہاؤس، فارم یا کسی کھلی جگہ پر 50 سے زیادہ افراد کے اجتماعات منعقد کرنے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جس جگہ اجتماعات کے ضابطے کی خلاف ورزی ہوگی، اس کے مالکان اور ذمہ داروں پر 15,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ اجتماع میں شریک ہر فرد پر 5,000 ریال فی کس جرمانہ ہوگا۔ اگر اسی جگہ یا مکان یا فارم پر اس ضابطے کی دوبارہ خلاف ورزی کی جاتی ہے تو مالکان اور ذمہ داروں کو 30,000 ریال جرمانہ ہوگا اور ہر فرد پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر ان جرمانوں کے باوجود اس جگہ پر تیسری مرتبہ بھی اجتماع منعقد کرنے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس جگہ اور اس کے ذمہ داروں پر دگنا جرمانہ ہوگا اور ان کا معاملہ مقدمہ چلانے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا کے باوجود معیشت سے متعلق اچھی خبر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر $13 بلین ہیں اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے ذخائر 3 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ پاکستان کی سندھ پولیس میں گزشتہ 5 روز کے دوران کورونا سے مزید 149 پولیس افسران اور جوان متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افسران اور جوانوں کی مجموعی تعداد 4,084 ہو چکی ہے۔ اب تک 22 پولیس افسران اور جوان کورونا کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زیر علاج افسران اور جوانوں کی تعداد 465 ہے۔ احتساب عدالت نے نارووال اسپورٹس کمپلیکس کیس میں احسن اقبال سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ احسن اقبال نے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کیے جانے پر اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جج کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں۔ جج صرف استغاثہ کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرتا، جس پر فاضل جج نے احسن اقبال کو بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں ایسی باتیں سننے نہیں بیٹھے۔ اپنی درخواست دائر کریں یا اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں، ہم سامنے پیش کیا گیا ریکارڈ دیکھ کر ہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ بنی گالہ کا NRO لینے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ نیب میرے خلاف ایک پیسے کی مالی بدعنوانی سامنے نہیں لا سکا تو مجھ پر الزام لگایا گیا کہ نارووال میں اسپورٹس کمپلیکس کیوں بنایا گیا۔ خود کو اسپورٹس مین کہنے والے وزیر اعظم کے دور میں کھیلوں کا منصوبہ لگانا جرم بن گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے سینکڑوں غریبوں کے گھر غیر قانونی قرار دے کر گرا دیے۔ غیر قانونی گھر گرانے والے CD افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دونوں بازوؤں کے بلڈ پریشر میں وسیع اور مستقل فرق مستقبل میں امراض قلب اور فالج کی وجہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں کیے گئے ہزاروں افراد پر تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر میں واضح اور مستقل فرق ہو تو اس مرد اور خاتون کے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف ایکسیٹر نے عالمی تعاون کے تحت ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے 24 ممالک میں کیے گئے 54,000 مریضوں کے سروے کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ کے تعاون سے مکمل کیا گیا اور اس کی تحقیقات ہائپر ٹینشن نامی جرنل میں شائع کی گئی ہے۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر کا فرق جتنا زیادہ ہوگا اور مستقل ہوگا، اس مریض کے لیے خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی بنا پر دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کے رجحان پر زور دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ بعض ماہرین اس پر پہلے بھی زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب اس پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ مطالعہ 10 برس تک کیا گیا۔ ایکسیٹر میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر کرس کلارک اس تحقیق کے سربراہ ہیں اور وہ اب دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کو معمول بنانا چاہتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ تحقیق پہلے ہی بتاتی ہے کہ دونوں بازو میں بلڈ پریشر کا فرق صحت کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے اس کا مزید گہرا مطالعہ کر کے اسے تفصیل سے دیکھا ہے۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر عارضی پابندی کورونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں داخلے کے تمام زمینی اور سمندری راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اتوار کی رات کو فیصلہ آنے کے بعد سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سمیت تمام ایئر لائنز میں سعودی عرب کے لیے پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ جن افراد نے نوکری، اقامہ یا ایگزٹ ری انٹری ویزے کی غرض سے جانا تھا، ان کا اس پابندی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بالخصوص وہ افراد جن کی مدت میعاد ختم ہو رہی تھی۔ وہ تمام مسافر جو پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہ رہے تھے، ان کے ٹکٹ یا تو کسی دوسری تاریخ کے لیے بک کر لیے جائیں گے یا انہیں رقوم کی ادائیگی کر دی جائے گی، جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ری فنڈیبل ٹکٹوں میں تو ایسے موقعوں پر خود کار طریقے سے ہی مکمل رقم واپس ہو جاتی ہے، جبکہ نان ری فنڈیبل ٹکٹوں کے لیے ایئر لائن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں رقم کی واپسی یا ٹکٹ منتقلی کے لیے منسوخی کے اضافی پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ سعودی عرب نے فی الحال ایک ہفتے کے لیے سفری پابندیاں لگائی ہیں۔ دوستو، کورونا کی یہ نئی قسم برطانیہ سمیت مختلف یورپی ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اور دیگر ممالک نے برطانیہ سے عارضی طور پر سفری روابط منقطع کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے بیرون ممالک سے آئے ملازمین کو ایک پورٹل پر رجسٹر کیا گیا ہے، جہاں ان کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر سعودی عرب سے باہر ہے تو ایسی کسی پابندی کے باعث واپس نہیں آ سکتا، تو اس کا ریکارڈ خود بخود اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اسے پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ ٹریول ایجنٹس کا ماننا ہے کہ حالیہ پابندی سے عمرہ آپریشن خاصا متاثر ہوگا، اور گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ عارضی پابندی مزید طول پکڑ سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔